میرا دل کیوں نہیں کرتا مسجد جانے کو، دل کیوں نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، دل کیوں نہیں کرتا ذکر کرنے کو، دل کیوں نہیں کرتا درود و سلام پڑھنے کو، دل کیوں نہیں کرتا محفلوں میں جانے میں؟ کیا وجہ ہے؟ بندہ احتساب کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرشوں پہ روٹ تو نہیں گیا؟ اور جب کبھی دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال آئے، کہ فجر پڑھی ہے ظہر کا خیال آ گیا، ظہر پڑھی ہے عصر کا خیال آ جائے، عصر پڑھی ہے مغرب کا خیال آ جائے، مغرب پڑھی ہے عشاء کا خیال آئے، عشاء پڑھی ہے نماز تہجد کا خیال آئے، دل کرے میں نے دن کے اجالوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، ہم وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر بتر کرنا ہے۔ جب یہ دل کی کیفیت ہو جائے بندہ سمجھ لے آج کل مولا عرشہ تے میرے تے راضی ہے۔ آیا سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ تو ہی میرے دل کی یہ کیفیت ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ یار یہ رات کب ختم ہو، یہ دن کیسے ہو، میں فوراں سے پہلے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں ہے۔ اور جب بندہ، یہ تو وہ ہے، اب اگلی بات سنو، جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، جب وہ اس کا ہوتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا اب آنکھ اس کی دیکھنا اللہ کا، زبان اس کی بولنا اللہ کا، کان اس کے سننا اللہ کا، ہاتھ اس کے پکڑ اللہ کی، پیر اس کے رفتار اللہ کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جو سر سے لے کر پیروں تک اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اللہ اسے سراپے کرامت بنا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کی آنکھ اللہ بن جائے حدیث پاک کی روح کے مطابق، وہ تو وہ ذات ہے، سورہ حشر میں اپنا تعارف کرواتا ہے، کہا مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ کہا آؤ ہم بتاتے ہم کون ہیں، کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کو جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا وہ ذات وہی ذات ہے جو ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، چھپے ہوئے کو جانتا ہے، پوشیدہ کو جانتا ہے، تیرے زبان پہ آئے ہوئے حرفوں کو جانتا ہے، تیرے دماغ کے کھٹکوں کو جانتا ہے، تیرے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی تو وہ ذات ہے جو مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو بسانے والا، کائنات کو سجانے والا، یہ شجر بنانے والا، یہ حجر بنانے والا، زمینیں بنانے والا، آسمان بنانے والا، بلندوں والا پہاڑ بنانے والا، سمندر بنانے والا، ان میں سے دریا نکالنے والا، دریاؤں سے نہریں نکالنے والا، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرنے والا، تندرستوں کو خوشحال کرنے والا، دکھیوں کو سکھی کی خیرات دینے والا، وہی وہ ذات ہے جو جبریل کا اللہ، میکائیل کا اللہ، اسرافیل کا اللہ، اسرائیل کا اللہ۔ سنو سنو دیوانوں، وہ ذات ہے جو آدم صفی اللہ کا اللہ، نوح نجی اللہ کا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کا اللہ، اور محمد حبیب اللہ کا اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو ذرا سبحان اللہ۔ نہیں یار مزہ نہیں ہے، سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ایک علاقے کے اندر اگر کوئی بندہ الیکشن لڑے، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، الیکشن لڑے ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، کونسلر، یہ جو بھی چیئرمین کا الیکشن لڑے، اس کے جو نیچے فالورز ہوتے ہیں جو اس کی کمپین کرتے پھرتے ہیں، آپ میں سے اکثر اب آپ آخر معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں الیکشن کمپین اور سب کچھ، وہ اپنے اپنے قائدین کے نعرے لگاتے ہیں، جتنا بھی جتنا جو بھی جو اس کا قائد ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس کے نعرے لگاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے۔ کلے بھی بہ کے جب کوئی بات ہونا، کوئی اس کی پرسنل میٹنگ ہو، بیٹھک کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے، وہ فٹ سے کہتا ہے کہ نا اوے خبردار، میرے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ لیڈر موجود نہیں ہے مگر وہ اس کا بیٹھ کے، اس کا ہے بیٹھ کے خیال کر رہا ہے،
اس کے پیچھے کہنے کانڈ پیچھے اوندی نہیں لگن دے رہا, بیٹھا سکون نہ اوندے گلاں شلاں کیتی جا رہے. اور جب اس کا لیڈر اس کو کہیں سرے بازار یا کہیں بیٹھک کے مکان یا کہیں پہ نظر آ جائے, وہ اٹھ کے بغل کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے. اور جب کبھی اس کا کونسلر, اس کا چیئرمین, اس کا ایم پی اے, ایم این اے جب کوئی بن جائے, الیکشن جیت جائے, جب وہ اپنے عہدے پہ منصب پر فائز ہوتا ہے, پھر وہ اپنے نیچے والی جماعت کو دیکھتا ہے, وہ کون تھے جو میرے ساتھ الیکشن میں میری کمپین میں ساتھ ساتھ رہے, میرے نام کے نعرے لگاتے رہے, بازاروں میں ساتھ ساتھ پھرتے رہے. وہ ان کو ڈھونڈ کر پھر ان کو عہدوں سے نوازتا ہے اپنی حکت اور حیثیت کے مطابق. کسی کو وہ زکوٰۃ عشر کمیٹی کا چیئرمین لگائے گا, کسی کو کسی منصب پر, کسی کو کسی عہدے پر, کسی کو کسی عہدے پر. جب تک اس کا لیڈر رہے گا تب تک یہ بھی اپنے منصب پر فائز رہے گا. میں نے کہا اس کو نوازنے کی وجہ کہندہ ہے, انہیں میرے نہ وفا کی تھی ہے, اس نے وفا کی ہے, یہ بازار اور ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ رہا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں یہ وہ اقتدار پر بیٹھا ہے جس کو اس نے نوازا ہے, یہ اس کے کرم کا محتاج ہے, یہ اس کی رحمت کا محتاج ہے. جب بندہ حرص کا بندہ جب یہ منصب پر فائز ہو جائے, اس کے نزدیک بھی یہ ہے اپنے نیچے بیٹھے وہ کو بیٹھنے سے پہلے ان کا سوچ کے رکھتا ہے میں نے ان کو کیسے نوازنا ہے, کہ انہوں نے میرا کس طرح خیال رکھا ہے. ارے وہ تو وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کہا جاتا ہے, اما نوالہ کہا جاتا ہے, عزا برہانہ کہا جاتا ہے, جو مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, مصور کائنات ہے, مدبر کائنات ہے. ارے جو رات کی تنہائیوں میں بندے سوتے ہیں مگر وہ اٹھ کے مولا کو یاد کرتا ہے, دن کے اجالوں میں بندے نکلتے ہیں مگر یہ مسلح ڈھا کے بیٹھا رہتا ہے. نہ اس نے سردی کو دیکھا, نہ اس نے گرمی کو دیکھا, نہ اس نے دکھ کو دیکھا, نہ اس نے سکھ کو دیکھا, نہ اس نے کھانے کو دیکھا, نہ اس نے فاقے کو دیکھا. جب یہ بیٹھ کر استقامت اور ثابت قدمی کی تصویر بنتا ہوگا تو کیا خبر اللہ اس پہ کس طرح نظر رحمت فرماتا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی وجہ ہے بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے گج کے بولو سبحان اللہ. بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پنڈی کے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے آپ کے, تسبیح ہاتھ میں, تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, ایسے ایسے کر کے تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں. آگے سے انگریز ایک آ رہا ہے, پولیس افسر ہے, پولیس افسر ہے, سامنے سے آ رہا ہے. حضرت ادھر سے تسبیح پڑھتے ہوئے واک کرتے جا رہے ہیں, وہ ادھر سے واک کرتا ہوا ادھر سے آ رہا ہے. کئی بار آمنے سامنا ہوا. یہ بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے, ایک واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں اہل محبت کے لیے, جو جاگتا ہے وہ بولے ذرا سبحان اللہ, سینے کا زور لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. یہ وہ ذات ہے جس کی یاری بابا جی فضل کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی. بابا جی فضل کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ مجذوب درویش تھے. یہ بھی درویشی کی اقسام ہے کہ جس کو وہ ایک مجذوب ہوا اور کوئی سالک ہوا. سالک وہ ہے جس کو اس نے 7 سمندر پلائے, اس نے پھر بھی لو لگا کے کڑا مولا ہور پلا. اور مجذوب وہ ہے جس نے اس کا ایک قطرہ پیا, پی کر اس کے جلووں میں گم ہو گیا, ہون انہوں نہ اپنا پتا نہ کسے دا پتا. سالک درویش کا مقام مجذوب درویش سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ. بابا جی فضل کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ سے کچھ غیر شرعی کام ہو گئے اور آپ کے علاقے والوں نے, کلیام شریف کے سب بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا, علماء نے, کہ فضل کلیامی نہ جنازہ اسی پڑھیں گے نہ کسی نو پڑھان دیاں گے. اور بابا جی فضل کلیامی کی یاری تھی کس کے ساتھ والا, پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پیر میر علی شاہ کے ساتھ یاری تھی تے بابا جی فضل کلیامی نے آ کے بابا جی نے وعدہ لیا کہ تسی وعدہ کرنا ہے میرے نال کی میں جو تر جاواں میرا جنازہ تسی پڑھانا جے. میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے, فرمایا بابے ہو پسا سانو دیتا جے. کہندے پھر کی یاری جو لائیے تے یاری پھر توڑ نہیں بانا تسی, سبحان, یاری تانو نہیں بانی پائے گی. بابا جی فضل کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے. آپ جو وصال فرما گئے اس ٹائم یہ فون کے رواج تو تھے نہیں, فون کے تو رواج نہیں تھے, موبائل فون تے ہے گے نہیں سن. ہن کون دستا کتھے پنڈی تے کتھے کلیام شریف. بابا جی میر علی شاہ رام فرما رہے ہیں کہ بابا جی فضل کلیامی خواب میں تشریف لے کر آئے, فرمایا میرے یار ہیں تو کیوں جے یار ہیں, آپ ستا پہ ہیں تو اتھا میرا جنازہ تیار ہے. ہائے کہندا بابے اٹھو اٹھو, میرا جنازہ تیار ہے کہ میرا جنازہ پڑھاؤ.
बाबा जी मेर अली शाह उठ पड़े एकदम, उठ के एक संगी को साथ लिया, कहा निकलो भाई कलियाम चले। कहा हुआ क्या? कहना बात चल लोन चल। उसको लेकर पिंडी के स्टेशन पे ट्रेन निकली। वहां जो पहुंचे, बाबा जी मेर अली शाह और एक खादिम साथ है, कलियाम की हदूद में दाखिल होना था कि हदूद कलियाम के ऊपर बाबा जी फजल कलियामी खुद वाक करते फिर रहे हैं, सुभान अल्लाह। वाक करते फिर रहे हैं, टहलते फिर रहे हैं। मेर अली शाह, बाबा जी मेर अली शाह ने पूछा, तुसी जे जींदे सी इन्नी दूरों मैनू सफर करके कादे वास्ते बुलाया जे? इतनी दूर मैं पिंडी तू सफर करके नस के इत्थे आया कि मैनू बुलाने दी की वजह सी? आप तो जीते हैं, आप तो सही हैं माशाल्लाह। बाबा जी फजल कलियामी फरमान लगे, बाबे ओ असी ते तुर गए सा। कहंदे फिर वजूद की हो जे? फरमान लगे, मैं अपने आप नू कहा फजल कलियामी हुजूर दा नवासा आ रहा है, सैयदजादा आ रहा है, ते तू चारपाई है सुता रहा, कल कयामत दिन मुस्तफा नू की मुंह खाएगा? सुभान अल्लाह। कहंदा मुर्शदा बाबया मैं ते तेरे इस्तकबाल वास्ते खड़ा, जल्दी कर जनाजा तैयार है, मेरा जनाजा पड़ा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। वो बाबा जी मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अर्ज कर रहा था, तस्बीह लेके फिर रहे हैं। उधर से वो जो दुर्वेश सामने से गुजरा ना, उसने कहा कि ना, आखिर वो अंग्रेज कहने लगा, बाबा जी को देख के तस्बीह को कहना है कि ये इशारा किया, कहता है ये क्या है? आपने उसकी तो तवज्जो फरमाया, फरमाया ये फकीर का हथियार है। सुभान अल्लाह। ये फकीर का हथियार है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, देख के फरमाया इन्हें इथे बट लेना असला ला रखे। आपने वेखे वेखे शाह फरमाया, ओए ए की है, ए तेरे कोल की है? कहता ये हमारा हथियार है। कहता ये, कहा ये फकीर का हथियार है। कहने लगा कि आप इससे क्या काम लेते हैं? हथियार का काम है मारना, आप इससे क्या काम लेते हैं? आपने फरमाया तू इस नाल की काम लेना है? कहना मैं इससे क्या काम लेता हूं, मैं बताऊं। इसने गन लोड की, दरख्त के ऊपर टहनी पे एक परिंदा बैठा, उसका निशाना बांध के जो गोली चलाई मर गई। हंस के कहंदा हुण तुसी दसो तुसी की काम लेंदे हो? और मैं जा झल्लिया तू वेखना है, आ तेनू वखाना। वही हथियार चुक के, तस्बीह चुक के उस वाल जो की थी, बताते हैं मरी हुई चिड़िया की तरफ जैसे करना था, अल्लाह ने उस बेजान चिड़िया के अंदर नई जान पैदा कर दी। वो तड़पी मछली दोबारा उठकर अपनी जगह पर बैठ गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दीवानो, ये तो वो है जब कोई बंदा इन अल्लाह वालों की सोबतों में आकर बैठता होगा, जब ये निगाह और तवज्जो फरमाते होंगे। अरे दीवानो यकीन कीजिए, ये तो उसको नवाजा ना। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, वहां पर एमए करवाया जा रहा है, एमएससी करवाई जा रही है। मज़ामीन कौन से? एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, मैथ के अंदर, और एमए किसमें? इस्लामियात के अंदर, उर्दू के अंदर, पाक स्टडी वगैरह दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी इदारे, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एमए इश्क नहीं कराया जा रहा। यही दर हकीकत असल दौलत है जिसकी बाबत इकबाल लाहौरी फरमाया करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका यारब, अब तो मुझे साहिबे जनू कर दे। का कुरान और हदीस की बड़ी शरह बयान कर दी मौला, होने ते मैनू अपनी जाते पागल कर छड़े। ये एमए इश्क करवाया जा रहा है। ये वाही जगह है, इन सूफियों की दरसगाहें हैं, इनके आस्थाने हैं, इनकी सोबतें हैं। जब यहाँ पर बैठा हुआ अकीदत मंदान आते हैं, ये मुरीदैन आते हैं, मुतवस्सिलीन आते हैं, ये स्टूडेंट हजरात, ये शागिर्द हजरात आते हैं, जब ये मजमे से पहले जब ये आते हैं, इनके सीनों में मोहब्बत गैर की होती है। जब अल्लाह वालों की सोबतों में बैठते हैं, ये निगाह कीमिया उठाकर जब उनके सीनों पर डालते हैं, खुदा की कसम दुनिया की मोहब्बत दिल से काफूर हो जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में रच बस जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आरिफ ने कहा था, तैबा से मंगवाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की में सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जरा मोहब्बत ना, जरा दोवें हाथ चुक के जरा हर बंदा जरा बोले जरा सुभान अल्लाह। जो चाहता है आज की रात मुझ पे करम हो जाए, जरा सीने का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह। रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे ये सर भी तेरे दर से मिला है, लोगों को मिला है, अरे बाबा तो मुकद्दर से मिला है, हमें तो या रसूल अल्लाह मुकद्दर भी आप ही के दर से मिला है। आइए बाप सिलसिला नात दोबारा शुरू करते हुए अपने आवान